اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تصور عبادت سمجھایا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے سورہ الحجر اس کی آیت نمبر 99 میں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ تو عبادت یقین حاصل کرنے کے لیے ہے، اور یقین تبھی حاصل ہوگا جب انسان صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا بیان کیا گیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بے شک جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا تصور خلط مبحث ہو کے رہ گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنا یہ عبادت ہے، رزق حلال کھانا یہ بھی عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش یہ بھی عبادت ہے، معاشرے کے حقوق ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، انسان اللہ کے حقوق ادا کرے یہ بھی عبادت ہے، انسانوں کے حقوق ادا کرے یہ بھی عبادت ہے۔ جب ہم اس حوالے سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ البقرہ کی ایک آیت وہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے عبادت کا صحیح تصور انسان کو سمجھایا ہے۔ عبادت کا صحیح تصور یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 177 ہماری توجہ چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، قرآن مجید کی یہ آیہ پاک جو سورہ البقرہ میں ہے اور 177 آیت ہے، یہ اسلام کے تصور عبادت کو کلیئر کرتی ہے۔ جب ہم اسلامی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو وہ تین طرح کے ہیں، کچھ عقائد سے متعلق ہیں، کچھ عبادات سے متعلق ہیں، کچھ معاملات ہیں۔ عقیدے کا صحیح ہونا یہاں پہ بیان کیا گیا کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایمانیات کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں۔ پھر عبادات کا ذکر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور پھر معاملات، یعنی معاملات کا بھی یہاں پہ ذکر ہے کہ وعدے کو پورا کیا جائے اور مصیبت پر صبر کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور انہی کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ عبادت کا تصور سمجھ لو، کچھ عقائد ہیں، کچھ عبادات ہیں، کچھ معاملات ہیں۔ عقیدے کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، عبادات کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، معاملات کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے صرف عقیدے کو صحیح رکھ کے سمجھا کہ حق ادا ہو گیا، بعض عبادات پر اتنا ایمفیسائز کرتے ہیں کہ معاملات ان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دین ہے ہی سارا معاملات، وہ عبادات کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہیں تو عقیدے کا ٹھیک ہونا، عبادات کا انجام دینا اور اپنے معاملات کو سنوارنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت سے متعلق ہیں۔ جب تک اللہ کی اطاعت ان سارے امور میں نہیں کی جائے گی، اس وقت تک ایمان باللہ کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ یہ آیہ کریمہ انتہائی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوستان محترم،